حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس، انسان لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یعنی مسلسل، حتی یأتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، لیس فی وجہہ، نہ ہوگا اس کے منہ پر، مزعۃ لحم، گوشت کا لوتھڑا، یعنی اس کے چہرے پہ کوئی سکن نہ ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ سکن جسم کا ایک بہترین ڈریس ہے، بہترین خوبصورتی ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ کسی سے مانگ کر انسان دراصل اپنے ہی منہ کو نوچ رہا ہے، اپنے آپ کو داغدار کر رہا ہے، اپنے آپ کو بے آبرو کر رہا ہے. تو دنیا میں وہ نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن فزیکلی وہ چیز اس کو دکھا دی جائے گی اور لوگ بھی اس کو دیکھیں گے. وقال ان الشمس تدنو یوم القیامہ، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا. حتی یبلغ العرق نصف الاذن، یہاں تک کہ لوگوں کا پسینہ آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. یعنی ہر شخص اس گرمی سے پسینے میں شرابور ہو جائے گا. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے گناہوں کا پسینہ کہاں ہوگا؟ کانوں تک پہنچ جائے گا. فبینما ہم کذالک، وہ اس حالت میں ہوں گے، استغاثوا بآدم، تو وہ حضرت آدم سے فریاد کریں گے، ثم بموسیٰ، پھر حضرت موسیٰ سے. یعنی یہ انتظار کی کیفیت ہوگی حشر کے دن، جب سب لوگ اٹھیں گے، سورج قریب آ جائے گا، ایک وسیع میدان ہوگا کھلا جس میں سب موجود ہوں گے، سب کا پسینہ بہ رہا ہوگا، اور انتظار کے حشر یعنی فیصلے کا وقت شروع ہو تاکہ پتہ چلے کس کو کہاں جانا ہے. مثلاً آپ دیکھیں جیسے آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بھیڑ لگی ہوئی ہے اور سبق شروع نہیں ہو رہا، تو آپ لوگوں کے کیا بے چینی کا عالم ہوگا کہ ہم اتنی دیر سے آئے اور اتنی مشکل سے بیٹھے ہیں اور جس کام کے لیے آئے وہ ہو نہیں رہا. تو تھوڑا سا صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو وضو کرنا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے اور شدید حاجت ہے آپ کی، تو آپ اس میں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر. بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسان حشر کے میدان میں حساب کتاب کے انتظار میں بھی تکلیف اٹھائے گا. اور کیا ہوگا کہ ایک ہنگامہ خیزی ہوگی، پسینہ چھوٹ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کا اتنا زیادہ ہوگا کہ کان تک اس میں آ جائیں گے، اس کی لپیٹ میں. لوگ پھر کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے فریاد کریں گے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ حساب شروع کیا جائے. تو وہ انکار کر دیں گے کہ میں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ وہ اپنا یاد کریں گے وہ جو جنت میں ان سے بھول ہو گئی تھی. ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے. وزاد عبداللہ بن صالح حدثنا اللیث قال حدثنی ابن ابی جعفر فیشفع، تو پھر آپ سفارش کریں گے، لیقضى بین الخلق، تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ چکا دیا جائے. گویا آپ کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ساری مخلوق کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ صرف ہمارے لیے ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ ہم جو چاہیں کریں. ٹھیک ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی آپ جہنم سے نکلوائیں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پا چکیں گے، لیکن شفاعت کا وہ مفہوم جو ہم لیے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے. فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي، پھر آپ چلتے جائیں گے، حَتَّى يَأْخُذَ، یہاں تک کہ پکڑ لیں گے، بِحَلَقَةِ الْبَابِ، دروازے کا کنڈا. حلقہ سرکل کو کہتے ہیں، حلقہ. یہ باب کس چیز کا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے. فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر. کون سی جگہ ہے؟ جہاں آپ کی تعریف ہوگی، ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، کیونکہ سب کی طرف سے آپ ایک نمائندہ ہوں گے. يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ، آپ کی تعریف کریں گے وہاں جمع ہونے والے سارے کے سارے، پوری مخلوق. اور اسی لیے مقام محمودہ اس جگہ کو کہا گیا. وقال مؤلا حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في المسألة باب قول اللہ عز وجل لا يسألون الناس الحافا، کیسا سوال منع ہے؟ کسی سے لپٹ کے پیچھے پڑ کے کیا جائے. وکم الغنا، اور غنا کتنا ہوتا ہے، یعنی کتنے مال سے آدمی غنی ہو جاتا ہے، مالدار کی صف میں آ جاتا ہے. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ولا یجد غنا یغنیہ، اور وہ ایسی غنا نہ پائے گا کہ اسے غنی کر دے. لقول اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے، احصروا، جو گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں استطاعت رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی، الی قولہ فإن اللہ بہ علیم. یہاں پر اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف
کہ جو علم کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ کے مقام پر رہتے تھے، تقریباً 300-400 کے قریب لوگ تھے، اور وہاں پر وہ اپنی کمائی کے لیے کوئی پیشہ اور کوئی تجارت اور کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھے، ان کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اصل میں تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ غنی کون ہوتا ہے، امیر کون ہوتا ہے، یعنی جس کے برعکس کوئی فقیر ہوتا ہے، یعنی جس مال کے ہونے کے بعد سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس اتنا ہو، یعنی اس خاص مقدار تک مال ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوال کرے۔ اور وہ کتنا ہے؟ ایک جگہ پر آتا ہے کہ جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو وہ مالدار ہے، اس کو سوال کی اجازت نہیں، یہ صبح شام کھانے کو مل جاتا ہے۔ سب سے بنیادی ضرورت انسان کا کھانا ہے نا، پہننے کے لیے کچھ لباس بھی ہے، تو اگر بنیادی یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اس کو چاکلیٹس کھانے کے لیے اور پیپسی پینے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مالدار وہ ہے جس کے پاس 50 درہم یا اس کی مالیت کی چیزیں ہوں، یعنی اس سے کم ہو تو انسان سوال کر سکتا ہے، اگر اتنا ہو تو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو صدقہ دیا نہیں جا سکتا، اس کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس مثلاً ایک وقت کا کھانا نہیں، پھر دوسرے وقت کا کھانا نہیں، اور وہ کسی کو مانگتا بھی نہیں، تو وہ تو اپنی جان ہلاک کر دے گا، اور وہ ہلاکت میں پڑ گیا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ایسے شخص کے لیے حلال ہے کہ وہ سوال کر لے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ گزارا چل رہا ہے تو وہ پھر نہ مانگے، اس لیے کہ اور زیادہ مل جائے، اور بڑھا لوں، تکثر نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال اخبرني محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، نہیں ہے مسکین وہ شخص کہ پھراتی ہے اس کو، تردو یعنی لوٹاتی ہے، یعنی در در پھراتی ہے، کیا الأكلة ایک لقمہ، والأكلتان اور 2 لقمے، یعنی مسکین وہ نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فقیر ہے، انتہائی محتاج، کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، اور وہ ہر کھانے کے وقت پر دوسرے کے پاس جا کر اسے مانگنا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے کہ جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہ پائیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ آیت بتائے گی نا للفقراء۔ تھوڑا سا میں اس کو وضاحت کر دوں کہ نمبر 1 پہلا سوال یہ کہ کیا اسلام میں سوال کرنا مطلقاً منع ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے سزا پڑھی کہ جو سوال کرے گا وہ اپنے چہرے سے وہ گوشت نوچے گا حتیٰ کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ یہ بالکل ایسی جیسے آپ کسی لیبارٹری میں وہ مردہ لٹکا وہ دیکھتے ہیں نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، تو وہ چہرہ اس کی آنکھوں کا خول اور وہ ناک کی جگہ پہ بھی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں صرف ہو، تو ایسا شخص کبھی ایسی چیز دیکھے تو وحشت آتی ہے نا، ایک ڈر سا لگتا ہے۔ تو بالکل جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو ٹوٹلی بے آبرو کر رہا ہے، کیونکہ یہ سکن بھی انسان کی ایک عزت ہے، ایک اس کے لیے حسن ہے، ایک زینت ہے، اس کے لیے کورنگ ہے۔ سوال یہ ہے کیا بالکل نہیں مانگ سکتا انسان، یا کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے؟ کون مانگ سکتا ہے اور کس کے لیے مانگنا برا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا فتویٰ دینے لگتے کہ بالکل ہی نہیں مانگ سکتے۔ اگر بالکل ہی نہیں مانگ سکتے تو قرآن میں یہ کیوں آیا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی سوالی کا وجود تو ہے نا معاشرے میں۔ یہاں پر کیا آ رہا ہے ایک اور جگہ پر لا يسألون الناس الحافا، یعنی الحاف سے نہیں مانگتے، اس کا مطلب ہے بدون الحاف مانگنا جائز ہوا، لیکن کس کے لیے؟ للفقراء، فقراء کے لیے۔ کون ہے فقیر؟ کیا حد ہے فقیر ہونے کی؟ کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، وہ مانگ سکتا ہے۔ اور کون نہیں مانگ سکتا؟ جو اس لیے مانگ رہا ہے کہ ہے تو صحیح لیکن چاہتا کہ اور ہو جائے، اور لالچ تکثر کے لیے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے مانگنے والے کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ وہ مانگنے والا کہ جس نے اگر اب نہیں کھایا تو ہو سکتا ہے ہلاکت کو جا پہنچے، اگر دوائی کا محتاج ہے، نہیں ہے اس کے پاس، تو ہو سکتا ہے مر جائے، تو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت تو نہیں ہے نا، پھر مانگ لو۔ اب یہاں پر یہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی اس میں مسکین اور فقیر میں فرق بتایا گیا، کیونکہ جب آپ نے زکوٰۃ کے مصرف پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا؟ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا حق فقیروں کا، انتہا درجے کے محتاج خستہ حال لوگ نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ تو کیا صرف وہ لیں گے یا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں؟ دوسرا کیا تھا؟ والمساکین، والمساکین دوسرا ہے درجہ مسکینوں کا، اور مسکین کون ہے؟ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ ساری ضروریات پوری کر سکے، سفینہ کا مالک ہے لیکن آمدنی اتنی نہیں کہ اپنا اور بال بچوں کا پیٹ بھر سکے یا تن ڈھانپ سکے، سفید پوش لوگ جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہے مسکین، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا مسکین وہ نہیں کہ جو در بدر پھرتا ہے لقمہ 2 لقمہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ تو فقیر ہے، اس کے لیے تو سوال جائز ہے،
ولیکن المسکین الذی لیس لہ غنی، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نہیں، یعنی غنا نہیں، مال نہیں، ویستحیی اور شرماتا ہے، او لا یسأل الناس الحافا، یا پھر لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتا. مسکین کی یہ پہچان ہے. نمبر 1 لیس لہ غنی، غنی نہیں، امیر نہیں، مالدار نہیں. نمبر 2 یستحیی، مانگتے ہوئے بھی شرماتا ہے، سفید پوش ہے. او لا یسأل الناس الحافا، تیسری بات یہ کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں سوال کرتا.